زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مجتبیٰ، تم پہ لاکھوں سلام۔ شرح ام الکتاب، راستی کے نصاب، کذب کے سد باب، دفتر اکتساب، سارے نبیوں کے خواب، رحمت بے حساب، اے در مستجاب، اے رسالت مآب، تم پہ لاکھوں سلام۔ عالم ہست و بود، بزم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی قیود، اے امیر جنود، تم سے سب کی نمود، اے قیام و قعود، اے رکوع و سجود، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ نور شمس و قمر، ظلمتوں کی سحر، راکب بحر و بر، مالک خشک و تر، سطوت بام و در، راہ داں راہ بر، صادق و معتبر، نطق سیریں اثر، ذات والا گہر، تم پہ لاکھوں سلام۔ رد ہر قال و قیل، حق پہ محکم دلیل، دین کے سنگ میل، عادل بے عدیل، کبریا کے وکیل، انبیاء کے کفیل، با کمال و جمیل، بے مثال و مثیل، تیرا دشمن ذلیل، تم پہ لاکھوں سلام۔ مدحت خاص و عام، منت ہر غلام، عاجزانہ پیام، ذکر خیر الانام، سب درود و سلام ذات والا کے نام، خود خدائے کرام، بھیجتا ہے مدام، روز و شب صبح و شام، تم پہ لاکھوں سلام۔ سید نیک نام، ذوالمنن ذوالکرام، ہر قدم ایک مقام، ہر نفس ایک پیام، مرجع خاص و عام، اے ذوی الاحترام، تیرے ادنا غلام، کر رہے ہیں سلام، شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق الہی آج تذکرے میرے حضور کے پروگرام کا آخری مرحلہ ہے۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ اللہ پاک
اس پروگرام کے تمام تر لمحے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں آج چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آشوب چشم کی بیماری کوئی وبا پھیلی ہے، میں گزشتہ اس کی زد میں رہا تو اس سے طبیعت کافی ڈسٹرب تھی، لیکن دوستوں کی محبت مجھے کھینچ لائی۔ انہوں نے مجھے دوپہر کو بلایا، میری ٹریٹمنٹ بھی کی، مجھے میڈیسن دی اور دوائی بھی کھلائی۔ کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو میں آپ کے سامنے بولنے کے قابل ہوا۔ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے اللہ ہمیں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ وہ ظہور اقدس صاحب نے لکھا تھا، آقا جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے، جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے، گرنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا ہے۔ جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے، کہیں جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے، گرنے نہ دیا تو نے ہمیں۔ مخمور ہوئے پی کے جسے بو ذر و سلما، مخمور ہوئے پی کے جسے بو ذر و سلما، اب تیرے فقیروں نے وہی جام لیا ہے۔ آقا آپ آئیں نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی، آپ آئیں نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی، ہم نے تو چراغ آج سرے شام لیا ہے، ہم تو بیٹھ گئے ہیں چونکہ گرنے نہ دیا تو نے ہمیں۔ اور یار پکارنے والا محبت سے پکارے، صدیوں بعد پکارنے والا امام بصیری جیسا عاشق ہو، بات دل سے نکلے۔ آپ نے امام بصیری کا تذکرہ سنا، فرماتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں، کج کلاہوں، شہنشاہوں کی باتیں لکھتا، جب بیماری آئی تو بدن فالج میں مبتلا ہے، سارے ہی بھاگ گئے، اور یہ بیماری شروع سے چلی آتی ہے۔ مشکل وقت کا ساتھی نہیں کوئی ہوتا، زندگی خوشحالی کے سارے ہی ہوتے ہیں۔ اور میاں محمد بخش عارف کھڑی نے تو حد کر دی، فرماتے ہیں دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ یار وہ نہیں ہوتا جو مشکل وقت میں چھوڑ جائے، یار وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھی بن جائے۔ بصیری کہتے ہیں جب میرا طوطی بولتا تھا، جب میں قصیدے لکھتا، میرا نام لگتا تھا بادشاہوں کے دربار پہ، اللہ اکبر، لیکن جب مشکل وقت آیا تو سارے ہی چھوڑ گئے، تنہائی کے لمحے مجھے ڈسنے لگے۔ بس اچانک میرے دل سے ایک ہوک اٹھی، یاد رکھنا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کو پر نہ بھی ہو لیکن اڑنے کی پرواز تو رکھتی ہے۔ بصیری کہتے ہیں میرے دل سے ایک ہوک اٹھی تو میرے دل نے کہا بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قدموں میں بولیاں بولتا رہا، آج مشکل وقت آیا تو سارے بھاگ گئے، چل آج اس نبی کی بات کر دے جس کی بات پہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی بات پہ ساری باتیں، توجہ، جس کی بات پہ ساری باتیں، ایسے نہیں، جس کی بات پہ ساری باتیں۔ امام بصیری جانتے تھے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات سمجھ نہیں چلی آپ کو، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ بصیری جب یہ بات سنتے ہیں دل میں ہوک اٹھتی ہے، تو امام بصیری نے قلم پکڑا، کیا لکھا، مولا یصلی وسلم دائماً، اور جسے ڈب کی پنجابی نہیں آتی عربی کا قصیدہ اسے بھی آتا ہے، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بصیری کہتے ہیں میں ساری رات قصیدہ لکھتا رہا، پچھلا پہر ہوا تو میری آنکھ لگ گئی، اللہ اکبر، میرے کریم آقا کبھی ادھار نہیں کرتے، یہ آنکھ لگی تھی مقدر کی جاگ اٹھی۔ کہا بصیری اٹھ یار رات کا والا قصیدہ تو سنا۔ میں نے بدن کی جانب اشارہ کر کے عرض کی بندہ نواز
بدن تو اٹھا نہیں جاتا. میرے حضور نے دشت شفا پھیرا. بصیری کہتا ہے میں جرجری لے کر اٹھ کے بیٹھ گیا. حضور سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا هو الحبیب الذی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میں نے حضور کو قصیدہ سنایا. میرے کریم آقا محبت سے سن کے خوش ہو گئے. جاتے ہوئے اپنے کندھوں سے کملی اتار کے بصیری فرماتے ہیں مجھے عطا فرما دی. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں, جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. بصیری کہتے ہیں رات حضور نے چادر دی, کریم آقا چلے گئے. صبح پو پھٹنے میں, جب پو پھٹ رہی تھی تو میری آنکھ کھلی. اللہ اکبر, کعبے کے رب کی قسم بدن سلامت تھا, محمد کی کملی سرانے پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. میں اٹھ کے سیدھا مسجد گیا. میں کہتا ہوں صرف چادر نہیں ملی بصیری, تجھے ہدایت بھی مل گئی. پہلے سب سے کہاں جاتے ہیں مسجد میں, نماز فجر ادا کی. فجر پڑھ کے میں باہر سیر کو نکل گیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ وہی قدم ہیں جو گزشتہ شب تھے. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اپنے قدموں پہ چل رہا ہوں. میں تھوڑا آگے بڑھا. اللہ اکبر. ایک بڈھا سا بابا یوں بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا. کہا بصیری رات والا قصیدہ تو سنا. میں حیران تھا. لکھا تنہائی میں, حضور کو سنایا خواب میں. تجھے کیسے پتا؟ کہا بصیری بولا نہ بن. بادشاہ جب غلاموں کی دہلیز پہ آتے ہیں تو کبھی اکیلے نہیں آتے. جب تو قصیدہ سنا رہا تھا نکر میں کھڑا ہو کے میں بھی تیرا قصیدہ سن رہا تھا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے گرنے نہ دیا تو نے ہمیں. حضور تھامتے ہیں. بندہ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ مجھے کافروں نے پکڑ لیا اور آگ میں ڈالنے لگے. کہنے لگے عمار جس نبی کی تو بات کرتا ہے وہ ہمارے بتوں کے مخالف ہیں, چھوڑ دے ان کی باتیں. میں نے کہا بدبختو یہ وہ نشہ ہے جو تم نہیں اتار سکتے. انہوں نے پکڑ کے مجھے آگ کے قریب کیا. جب بالکل آگ کے کنارے پہنچا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. سمجھے کہ شاید ڈر گیا ہے. کان کے قریب کہنے لگا عمار ایک موقع تجھے اور دیتا ہوں, اگر تو کلمہ چھوڑ دے تو میں تجھے اب بھی آزاد کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دے کے کہا پگلے تو غلط سمجھا ہے. یہ آنکھوں کے آنسو بزدلی اور ڈر کے نہیں ہیں. یہ آنسو تو میں اپنے آقا کی آمد کا خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. میں نے اتنا جملہ کہا تو اس نے دھکا دے کے مجھے آگ میں ڈال دیا. میں جیسے آگ میں پہنچا تو مجھے اپنی پشت کے پیچھے کسی ہاتھ کا احساس ہوا. میں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو مصطفیٰ کریم کھڑے تھے اور حضور کے لبوں پہ لفظ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ جس طرح کبھی میرے جد امجد ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی نا, آج محمد کے یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں, جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. پکاریں تو صحیح نا, آرزو تو کریں. عمار ابن زید کہتے ہیں احد کے موقع پہ مجھے اتنے زخم آئے کہ بدن چھلنی ہو گیا, میں زمین پہ گر پڑا. لیکن ایک آرزو میرے سینے میں مچلتی تھی, بار بار مچلتی. عمار ابن زید کی اس آرزو کا تذکرہ ایک شاعر نے اپنے لہجے میں کیا. وہ کہتا ہے نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. میں نے بدن گھسیٹنا شروع کیا. گھسیٹتے میں نے دیکھا کہ حضور چوٹی پہ کھڑے تھے. میں بمشکل وہاں پہنچ گیا, بڑی مشکل سے. میں جب وہاں پہنچا تو میرا سر جیسے حضور کے قدموں میں گیا نا, ادھر سے حاطف سے آواز آئی اسرائیل حکم رب جلیل جلدی جا عاشق زار کی آرزو پوری کر دے. اسرائیل جب میری روح نکال کے جانے لگا تو روح بولی ٹھہر جا, یہ منظر مجھے بھی دیکھ لینے دے. جب روح نے پلٹ کے دیکھا تو روح کا انداز شاعر اپنے لہجے میں کہتا ہے گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں درا ہو,
جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ مانگنے والے میں دم خم ہو تو دینے والے میں کمی، وہ بولیے دینے والے میں کمی۔ ہمارے مانگنے میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے مانگنے میں دم خم نہیں ہے، وگرنہ اس بارگاہ سے تو اعلان ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ موتی انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں محمد بانٹ دیتا ہوں۔ جب دینے والا خدا ہے، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے، او بھائی کمی کس بات کی ہے؟ چونکہ مالک جو دیتا ہے وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، پوری کائنات کا، جب اس کی بارگاہ میں کمی کوئی نہیں۔ اور دینے والے کے بارے اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی، لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ لفظوں پہ غور کرنا، مال کے او بھائی آج تو کوئی بندہ 4 پلازوں کا مالک ہو جائے، 3-4 ٹاؤن اس کے انڈر آ جائیں تو اس کی ایڑیاں زمین پہ نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت میرے حضور کے بارے لکھتے ہیں تھوڑی زمین نہیں، ٹکڑا نہیں، ریاست نہیں، مال کے ڈٹ کے۔ میں آگے تب بڑھوں گا جب مجھے ذوق نظر آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے، سمجھ نہ چلی تو میں ایسی سبحان اللہ کو نہیں مانگتا۔ اعلیٰ حضرت کا انداز محبت دیکھیے، جب آپ کو حضور کی سلطنت نظر آئے گی تو اندر سے مانگنے کے جذبے اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن سے تم مانگتے ہو اور تھوڑا نہ مانگا کرو، چونکہ تمہارے آقا مال کے گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ان کے پاس ہے نہیں، وہ مال کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، پوری کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، رکھتے کچھ نہیں، سارا ہی بانٹ دیتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں، اسے امام بہقی نے لکھا۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں میں اور بلال حضور کے ساتھ تھے تو ایک سفر پہ نکلے، کھانا اتنا تھا کہ جو بلال کی بغل میں چھپ جائے، تو ہم جب سفر کرتے رہے، 1-2 دن کا سفر تھا، طویل ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کہنے لگے بلال کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی بندہ نواز ختم ہو گیا۔ فرمایا توشہ دان دیکھ، میں نے توشہ دان جھاڑا، بلال کہتے ہیں 7 کھجوریں نکلیں۔ کتنی؟ سنیے کتنی نکلیں؟ 7 کھجوریں۔ میرے حضور نے فرمایا وہ لے آ۔ اب ذرا غور کرنا، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں وہ 7 کھجوریں رکھ کے حضور نے اوپر ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیا، ید اللہ والا ہاتھ نکالتے، ایک مجھے دیتے ایک بلال کو دیتے، ایک مجھے دیتے ایک بلال کو دیتے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں جب میں رج گیا، سیر ہو گیا، تو بلال کا تو مجھے نہیں پتا، جو کھجوریں میں کھاتا نا، کھا کے اس کی گٹھلی ہاتھ میں دبا لیتا۔ بلال نے بھی عرض کی حضور میں رج گیا ہوں، میں نے بھی عرض کی حضور بس ہو گئی ہے، میں نے اپنی گٹھلیاں گنی تو 54 گٹھلیاں میرے ہاتھ میں تھیں، بلال کا مجھے نہیں پتا۔ تو جب ہم نے عرض کی حضور رج گئے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھایا تو 7 ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آیا، فرمایا بلال یار وہ کل والی کھجوریں تو لا، وہ 7 میں پھر لے گیا۔ حضور نے پھر ید اللہ والا ہاتھ رکھا، حضور دیتے جاتے اور ہم کھاتے جاتے۔ بلال کہتے ہیں جب ہماری بس ہو گئی نا، عرض کی حضور بس ہو گئی، ہاتھ اٹھایا تو 7 ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ تیسرا دن پھر آیا، کہا یار بلال کل والی کھجوریں تو لا، میں پھر لایا، حضور نے ہاتھ رکھا، نکال کے دیتے رہے اور ہم کھاتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھایا، ہم رج گئے تو 7 پڑی تھی، ایک بچہ قریب سے گزرا، حضور نے آواز مار کے 7 اسے دے دیں، وہ کھا کے چلتا بڑا، کہا بلال اگر مجھے اللہ سے حیا نہ آتی، کعبے کے رب کی قسم قیامت آ جاتی، کھجوریں ختم ہی نہ ہوتی، کیونکہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ اچھا سنیے، امام بہقی نے اس سے آگے ایک اور روایت لکھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غالباً احد یا کوئی اور موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ دوسرے دوستوں سے پوچھو۔ میں نے سب دوستوں سے کہا اپنے اپنے توشہ دان جھاڑو،
صبر جھاڑے تو جو جمع ہوئی وہ 21 کھجوریں تھیں. کتنی؟ 21 کھجوریں پکڑ کے حضور نے میرے توشہ دان میں یوں ڈال کے اوپر کپڑا دے دیا. مجھے فرمایا بلال 10 کو اندر لیتے آؤ. میں 10 کو اندر لاتا رہا. سنیے, حضور اس کے اندر سے نکال کے دیتے اور 10 بندے رج رج کے باہر جاتے رہے. 80 بندے تھے, سب کی بس ہو گئی. میں نے عرض کی حضور لوگ ختم ہو گئے ہیں, جو تھے وہ رج گئے ہیں. میرے حضور نے کہا ابو ہریرہ اس توشہ دان کو لے جا اور اس کی بے پردگی نہ کرنا, کپڑا یوں ہی رہنے دے اور کھاتا جا. سنیے, ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھاتا رہا, نکال کے کپڑا اوپر رہا. حضور انتقال کر گئے, میری کھجوریں ختم. عمر حضرت ابو بکر صدیق آ گئے, 2.5 سال حکومت انہوں نے بھی کی, وہ بھی وصال کر گئے, لیکن میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب آ گئے, 10 سال حکومت انہوں نے بھی فرمائی, وہ بھی شہید ہو گئے, میری کھجوریں ختم. عثمان غنی آ گئے, 12.5 سال حکومت فرمائی انہوں نے. جس دن وہ شہید ہوئے اس دن کوئی بندہ میرا توشہ دان چرا کے لے گیا. جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے کوئی بندہ میرا توشہ دان چرا کے لے گیا. میں نے حساب کیا 50,000 من کھجوریں میں نے خیرات کر ڈالی, جو کھائی تھی اس کا حساب ہی کوئی نہیں. کیونکہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی, وہ مانگنے والے میں دم خم ہو تو رسول اللہ آج بھی عطا فرماتے ہیں. چونکہ ان کا تو اعلان ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں محمد اسے بانٹ دیتا ہوں. بھائی جو میرے کریم آقا سے مانگنے والا ہو, مانگنے والا. میں شاید پہلے بھی آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں. حاتم طائی کے پوتے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی لخت جگر سے ملاقات کی تو دوران گفتگو کہنے لگا کہ تیرے نانے کے بڑے تذکرے ہیں لیکن میرے نانے کی جیسی سخاوت نہیں ہے, چونکہ میرا نانا حاتم طائی ہے اور سخی معروف ہیں. فرمایا کوئی مثال دو. اس نے کہا کہ میرے نانے کی دہلیز پہ ایک شخص آیا تو وہ شخص دروازے کو دستک دیتا ہے تو میرے نانے نے اسے خیرات دی. وہ انداز بدل کے دوسرے دروازے سے آیا, میرے نانے نے پہچان لیا لیکن کچھ نہیں کہا, پھر خیرات دے دی. وہ انداز بدل کے تیسرے دروازے سے آ گیا, نانا جی نے پہلی نظر پہچان لیا, کچھ نہیں کہا, خیرات دے دی. 8 دروازوں سے وہ بیس بدل کے آتا رہا, ہر بار میرا نانا اسے دے دیتا. بتا تیرے نانے کی کوئی ایسی مثال ہے؟ سید زادہ بھی کمال تھا. کہا پگلے تیرے نانے کی بارگاہ میں مانگنے والا آیا, دروازے کو دستک دی, خیرات مل گئی لیکن مانگت ہی رہا. دوسرے دروازے سے آیا, خیرات مل گئی لیکن منگتا ہی رہا. 8 دروازوں سے اس نے مانگا, مل تو گیا لیکن مانگنے کے باوجود, ملنے کے باوجود, تیرے نانے سے ملنے کے باوجود منگتا ہی رہا. اور پگڑا تیرے نانے کا محل تھا, میرے نانے کا حجرہ تھا. تیرے نانے کے محل کے 8 دروازے, میرے نانے کے حجرے کا 1 دروازہ تھا. تیرے نانے سے 8 دروازوں سے مانگنے والا جب لوٹا تو منگتا تھا. اور پگلے جب میرے نانے کی بارگاہ میں آ کے ایک بار مانگتا ہے پھر منگتا نہیں, داتا بن جاتا ہے. پھر جو اس کی چوکھٹ پہ جائے وہ خود تو داتا ہے. جو اس داتا سے مانگنے آ جائے 40 دن تک رات دن چلے کاٹے, وظیفے کرے, مراقبے کر کے دیکھے کہ کیا داتا سے ملتا ہے. 40 دن کے بعد اٹھ کے جانے لگے تو اندر سے آواز آتی ہے ملتا ہی نہیں. ارے یہ صرف داتا نہیں بلکہ گنج بخشے فیض عالم. واہ واہ, گنج بخشے, لفظوں پہ غور کرے, گنج بخشے, یہ گنج ہے. گنج خزانے کو کہتے ہیں. خواجہ اجمیری کہتے ہیں یہ تھوڑا نہیں دیتا ہو میاں, یہ خزانہ ہے. خزانہ بھی لاہور والوں کے لیے نہیں, صرف پنجاب کی دھرتی کے لیے نہیں, صرف پاکستان کے لیے محدود نہیں. گنج بخشے مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل کاملارا. جو میرے داتا میرے آقا سے مانگتا ہے وہ مانگت نہیں رہتا, کیا بن جاتا ہے؟
داتا، جو مانگنے والا ہو وہ داتا بنتا ہے، اور ہمیں مانگنے کا ڈھب نہیں، اس لیے ہم باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی حضور کی دہلیز پہ جائیں، آج بھی یقین کرو۔ اچھا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے بھی وہ مانگتے ہیں جو نہیں مانگنا چاہیے۔ میں معافی چاہتا ہوں، تنقید نہیں۔ جب عمرہ شریف کی سعادت کسی کو مل جائے تو یہاں آ کے جو ہم لوگ باتیں سناتے ہیں، یار میں ایسے بیٹھا تھا، میں نے حضور سے کہا میرا جی چاہتا ہے میں البیک کھاؤں، ایک لمحے میں البیک آ گیا۔ بریانی کو من چاہا تو بندہ، او بھائی وہاں جا کے بھی بریانی ہی مانگنی تھی، وہاں جا کے البیک کا سوال کرنا تھا، کاش تو نے محبت رسول کی خیرات مانگ لی ہوتی، کاش تو نے وہاں جا کے رسول اللہ کا پیار مانگ لیا ہوتا۔ اور میاں وہاں جاتا منگتا ہے، اور جب آتا ہے تو داتا بن جاتا ہے۔ مانگنے میں ہمارا عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا، اسے شعر نہ سمجھنا، یہ عقیدہ ہے۔ جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے، گرنے نہ دیا تو نے ہمیں، اور صرف دنیا میں نہیں حضور تھامتے، میرے کریم آقا صرف دنیا میں نہیں تھامتے، رسول اللہ دنیا میں تو اپنے غلاموں کو سہارا دیتے ہی رہے، لیکن سہارا حضور اسے دیتے ہیں، داتا اسے بناتے ہیں جو رسول اللہ کا منگتا ہو۔ منگتا پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں ہوتا، منگتا بال بڑھا لینے سے منگتا نہیں ہوتا، منگتا دین مصطفیٰ کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ منگتا وہ ہوتا ہے جو جس کا پیکر رسول اللہ کے پیکر میں ڈھل جائے، وہ منگتا ہوتا ہے، منگتا وہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ غلط راہوں پہ چل نکلتے ہیں اور ہم لوگ مانگتے نہیں، اپنے آپ کو منگتا ثابت ضرور کرتے ہیں، لیکن صاحبو یاد رکھنا ہمیں مانگنے کا ڈب نہیں۔ میں نے شاید پچھلے 2-3 دن قبل جب گفتگو کی تو میں نے کہا تھا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں دعویٰ ہے، کاش ہم دین قبول کرتے، موت مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ مانگتا جو موت مانگتا ہے غلامی رسول میں، وہ غلامی قبول کرے، موت تو آتی ہی نہیں۔ موت باپے بلے شاہ نے کہا تھا، عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا نہیں مرنا گور پہ آ گئی۔ جو غلام ہو کب مرتا ہے؟ میں نے علامہ اقبال کی بات سنائی، میں بھولتا ہی نہیں ہوں اقبال کو۔ علامہ اقبال نے اپنے دوستوں سے کہا آخری دنوں میں جب چارپائی پہ تھے، کہا میرے قبر پہ جو کتبہ لگاؤ گے نا، اس پہ یہ شعر لکھنا، مدحت شاہدین کا ثمر دیکھ لو، مدحت شاہدین کا ثمر دیکھ لو، دیکھنے والوں میری قبر دیکھ لو، بعد مرنے کے بھی زندہ جاوید ہوں، نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھ لو۔ جس کو نسبت حضور سے ہو جائے وہ موت نہیں مانگتا، اور میاں اللہ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ داتا صاحب کو دیکھا آپ نے، غوث پاک کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو، لیکن آج صدیوں بعد بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، چونکہ وہ مرتے ہی کب ہیں؟ وہ نہیں مرتے۔ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ غلام ہو سچا، غلام ہو سچا، تو وہ مکے کا بلال کیوں نہ ہو، لیکن اس بلال نے دین مصطفیٰ قبول کر لیا، اسلام کے سانچے میں ڈھل گیا، دنیا کائنات کی ہر چیز کو ترک کر کے رسول اللہ کی غلامی میں ڈھل جائے، تپتے کوئلوں پہ لیٹ کر بھی رسول اللہ کا غلام کہلائے، اور ریت پہ لیٹ کر بھی غلام کہلائے۔ زمانہ ایک طرف، بلال ایک طرف، جب اسلام کے سانچے میں ڈلتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اسلام بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی ہر جنت تک جاتی ہے۔ غلام سچا ہو، دیکھا بھی نہ ہو، تو یمن اور کرن کے بازار میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہو، محمد عربی مدینے کی سرزمین پہ بٹن کھول کھول کے کہتے ہیں صحابہ ہٹ جاؤ، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ یہ غلام ہوتے ہیں، غلام انہیں کہتے ہیں۔ ہم لوگ حضور سے مانگتے تو ہیں لیکن مانگنے کا ڈب نہیں یار۔ میں نے آج بھی ایک مقام پہ کہا کہ ہم ساری زندگی آرزو کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ تو حضور کرتے ہیں، آتے ہیں، حضور کے لیے ہوٹل بک تھوڑی ہونا ہے، حضور کے لیے گھر کو دھونا تھوڑی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہے، وہ نور ہیں، یہ ٹھکانہ ہے۔
200 रुपया दुकानदार को दें तो गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, कहता है बेअदबी होती है, दूध अल्लाह का नूर है, बर्तन गंदा है इसे साफ करो। आओ मैं और आप अपने इस बर्तन को साफ करें, बुग़्ज़, कीना, हसद, अनाद, मुनाफ़िक़त जैसी गंदी बीमारियों को निकाल दें, इसमें मोहब्बत भर लें, मोहब्बत भर लें, प्यार भरें, चाहत भरें, दरूदे पाक पढ़ें, रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूदे पाक का वजीफा करें, और रात की तन्हाई में जब दरूद पाक पढ़े ना तो दिल खाली हो जाए, कहें अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, हुजूर आ जाएं अब। और फिर लंबी तस्बीह करने की जरूरत है। मेरे उस्ताद कहते हैं यारी लातू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बारी, लख न लो। यारी सच्ची हो तो एक मर्तबा ही कहना पड़ता है मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमल, तो हुजूर खुद ही तशरीफ ले आते हैं। और सिर्फ दुनिया तक नहीं, मेरे हुजूर का वादा है, दुनिया के यार दुनिया में छोड़ जाते हैं, चूंकि मेरे करीम आका अल्लाह की रहमत बनकर आए थे। क्या अल्लाह की रहमत बनकर? ओ भाई, और अगर अल्लाह की रहमत, और अच्छा ये बात भी सुन लें, हुजूर सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं है, वमा अरसलना का इल्ला, वो आलमीन की रहमत है, वो हर आलम की रहमत थे, जहां चाहते वो रह लेते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो तो दना फतह अल्लाह की गलियों के शाहसवार थे, वो तो पूरी कायनात को मुहीत थे, जहां चाहते रह लेते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, कि हुजूर की करम नवाजी है कि वो पूरी कायनात के लिए रहमत हैं। उनको तो ताइफ के बाजारों में पत्थर मारे गए, सिर्फ सहाबा ने इन्हें कहा बद्दुआ कर दें, आसमान से फरिश्ते भी आ गए, हुक्म करें इन पहाड़ों को आसमानों पे ले जाके पटक दें, लेकिन रहमत दो आलम ने कहा अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये तेरे सोने मोहम्मद को जानते नहीं हैं। उन्हें तो माई कूड़ा फेंकने आ जाए तो वो भी बदला लेने नहीं, तीमारदारी के लिए जाते हैं, उन पे तो कोई ओजरी फेंक दे उसे भी दुआ देते हैं। मेरे उस्ताद फरमाया करते हैं पत्थर खा के दुआ देना सिर्फ पैगंबर का ही हौसला होता है, क्योंकि वो दो आलम की रहमत थे, और सिर्फ दुनिया तक रहमत नहीं थे, बल्कि मेरे हुजूर ने फरमाया दुनिया के रिश्ते दुनिया में रह जाएंगे। जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन, गुनाहगार भी हुजूर की उम्मती हैं, नेकोकार भी उम्मती हैं। सुनिए, उम्मीद अफजा जुमला लेकर अपने घरों को जाइए। मैं मुस्लिम बुखारी से बात कर रहा हूँ। मेरे करीम आका फरमाते हैं जब सारी उम्मतें जमा होकर दरे आदम पे जाएंगी, या आदमो अबूना, है आदम तू हमारा बाप लगता है, सिफारिश करो अल्लाह के हुजूर हमारी। वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मैं तो अपनी निजात का सामान ढूंढ रहा हूँ। उम्मतें मायूस होकर दरे नूह पे आ जाएंगी, ए नूह अल्लाह ने तुझे 1300 साल ज़िंदगी दी, 950 साल तबलीग करते रहे, तूफ़ान नज़ूल से निजात मिली, बड़ा नवाजा अल्लाह ने तुझे, आज हमारे लिए भी दुआ कर दें, आज हमारी सिफारिश का सामान करें अल्लाह की बारगाह में। तो जनाब नूह भी इज़हाबू इला गैरी कहकर कहेंगे कि किसी और की दर पे जाओ मेरे अलावा। मैं बात मुख्तसर कर दूं, जब उम्मतें भटकते भटकते दर ईसा पे आ जाएंगे तो जनाब ईसा का भी हम शुक्र गुजार हैं। वो कहेंगे मैं इज़हाबू इला गैरी नहीं कहता, आ जाओ गो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मैं ऐसा दर बताने वाला हूं जहां जाने वाला अपना हो या पराया कभी खाली लौट के नहीं आया। कहा किसकी बात करते हो? कहा इज़हाबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु, जाओ हुजूर की दहलीज पे। जब हुजूर की बारगाह में लोग जाएंगे तो आका करीम को जब अर्ज करेंगे तो हुजूर क्या कहेंगे? आना लहा। क्या कहेंगे? ये लफ्ज याद कर लो, आना आना, फिर कहें आना। ये बड़े लफ्ज हैं, काश कि हम सब उसके जुमरे में आ जाएं। हुजूर फरमाएंगे आना लहा, आ जाओ, वो जो बिशारत तुम ढूंढ रहे हो मैं मोहम्मद उसी के लिए मुंतजर हूं तुम्हारा। हाथ बांध के अर्ज करेंगे बंदा नवाज सिफारिश करें। हुजूर फरमाते हैं मैं सर सजदे में रखूंगा, आवाज आएगी इरफा रअसका या मोहम्मद, सुनिया सरे अनवर उठा, सल तोता वशफा तुशफा, सवाल कर तुझे दिया जाएगा।
اے محبوب سر اٹھاؤ سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، وشفاعت تشفع، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ تو جب اللہ یہ کہے گا میں سر اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا اے محبوب کیا چاہتا اللہ میری امت میری امت؟ فرمائے گا جا جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے جنت سے نکال کے جہنم سے نکال کے اسے جنت میں لے جا۔ میں جاؤں گا رائی کے دانے کے برابر ایمان والوں کو نکالوں گا، پھر سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ اللہ پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد، سونیا سر اٹھا سل مانگ توتا تجھے دیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کر قبول ہوگی۔ میں پھر عرض کروں گا میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا جا جس کے سینے میں حبۃ من الایمان، ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ادنا او ادنا اس سے کم ہو، اس سے بھی کم ایمان ہو، جا اللہ کہتا ہے اسے بھی لے جا جنت عطا کر دے گا۔ میں جا کے رائی کے دانے سے بھی کم ایمان والے کو نکال کے جنت میں لے جاؤں گا، آ کے پھر سر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، آواز آ گئی ارفع راسک یا محمد، سونیا اٹھانا سر انور، اٹھا سر، سل توتا وشفع تشفع، مانگ تجھے دیا جائے گا، سوال کر شفاعت کر تیری قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، میں اٹھوں گا، میں عرض کروں گا باری تعالیٰ یوں کر میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ میرے کریم آقا اللہ سے اختیار مانگ لیں گے۔ میں کہتا ہوں اس شاعر کی عظمت پہ قربان جاؤں جس نے یہ لفظ لکھ ڈالے۔ شاعر کہتا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی، وہاں پیغمبر بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، اولیاء ابدال و اقطاب بھی ہیں، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، تو نے وعدہ کیا تھا وَاللَّا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ تو میں نے کہا تھا لا اردا، میں راضی نہیں ہوتا۔ سونیا تو کیسے راضی ہوگا؟ احد اتکم من النار، جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہے محمد راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اچھا ایک اور بات سن سے، میرے حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، یہ حدیث بڑی حوصلہ افزا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ ہر نبی کو ایک دعا دیتا ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے جس کی قبولیت کا وعدہ وقت سے پہلے کر لیا۔ یعنی یوں میں اپنے انداز میں کہوں، اللہ نے ایک آفر دی اپنے اولو العزم پیغمبروں کو کہ ایک دعا ایسی ہے اس کے عوض تم جو مرضی مانگو وہ قبول ہے، اور یہ کہہ دو اللہ اس دعا کے عوض ہم یہ مانگتے ہیں اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے کچھ نہ کچھ مانگا، میں نے نہیں مانگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں بندہ نواز آپ بھی کچھ مانگ لیتے؟ فرمایا صحابہ ہاں میں جانتا ہوں جب اللہ نے آفر دی تھی تو مانگ لیتا۔ ہر نبی نے کچھ نہ کچھ مانگا۔ صحابہ میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے معلق رکھی ہوئی ہے، نیکوکار بھی جائیں گے، میرے سفارشی بھی چلے جائیں گے، جو بالکل رہ جائیں گے عرض کروں گا باری تعالیٰ وہ دعا جو پہلے وعدہ کیا تھا اس کے صدقے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ مرحبا مرحبا۔ بس میں یہ گزارش کروں گا کہ زندگی اتنی خوبصورت گزاریں، میں اور آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تو اللہ کی توفیق سے ہماری زندگی کا وتیرہ ہے، نشہ ہے ہمارا، لیکن زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ حضور کہہ دیں یہ میرا نہیں ہے، ایسا عمل نہ کرنا۔ ہو حضور کا جتنا مرضی گناہگار ہو، کسی نہ کسی طریقے سے میرے کریم آقا اس کی مغفرت کا سامان ضرور کریں گے، لیکن ایسا عمل نہ کرنا کہ حضور کہہ دیں کہ یہ میرے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے حضور نے بتائی ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں اس طرح کرنے والا میرے میں سے، ایسا عمل نہ کرنا کہ حضور یہ نہ کہیں کہ یہ میرے، حضور بس یہ کہہ دیں یہ میرا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ ساری زندگی میں نے اس دن بھی کہا ہم کہتے ہیں غلام ہیں، مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ہمارا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا، زباں پر محمد کا، زباں پر محمد کا
جس کی زبان پر نام محمد آتا ہے، میں نے شروع میں کہا تھا جب بھی شہ کونین تیرا نام لیا ہے، گرنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا ہے، تو لب آج بھی ہماری زبانوں پہ حضور کا نام ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا۔ اگر حضور ایسے کہیں گے نا غلام کو، نکمہ غلام بھی سینہ چوڑا کر کے کہے گا او لوگو مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت پہ عمل کریں، آقا کریم کے لائے دین کو قبول کریں۔ بصمیم قلب ہم نے 6 دن مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے حضور کی محبتیں بانٹنے والے مبلغین کی زبان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سنا اور اس کو اپنے دلوں پہ ہم نے محفوظ کر لیا۔ میں کہتا ہوں یقین کرو کبھی ایک بات پر بھی عمل ہو گیا، کوئی ایک بندہ بھی دین کی راہوں پہ پورا آ گیا، پتہ نہیں اللہ ایک کے صدقے ساروں کا ہی بیڑا پار فرما دے گا۔ تو اپنی جولی کو یہاں سے بھر کے جائیں، خالی نہ لوٹائیں۔ یہ میری باتیں نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ بخاری کے لفظ ہیں جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں بخاری کی اس حدیث کو بیان کر کے مسلم شریف کے ان لفظوں کو بات ختم کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے، صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جو لفظ کہے وہ سنیے، نذکر اللہ و نحمدک من علینا بکا۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس کا ذکر کر رہے تھے، اور آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ، یہ ہم شکر ادا کر۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا واقعی تم یہ کر رہے تھے؟ واقعی تم ایسا کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہاں۔ حضور نے فرمایا مجھے اس پہ حلف دو۔ عرض کی اللہ کی قسم حضور ہم ایسا ہی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے قسم اٹھائی نا تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا صحابہ مجھے تمہارے پہ کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، مجھے تمہارے پہ کوئی شک بھی نہیں تھا، کوئی تردد بھی نہیں تھا، بلکہ جب میں اپنے کمرے میں تھا اللہ تعالیٰ نے میرے پہ وحی فرمائی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ نے فرمایا محبوب باہر نکل، دیکھ تیرے غلام تیرے لیے کتنا پیارا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس لیے قسم اٹھائی تاکہ تم پکے ہو جاؤ۔ آج میں اور آپ بھی اس بات کا تذکرہ کرنے آئے ہیں کہ فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ۔ اگر ہم نے اس نعرے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور جو حضور فضل لے کر آئے ہیں، کریم آقا جو دین لائے ہیں، اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی پہ رائج کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی، کوئی دکھ ہمارے قریب نہیں آ سکتا، کوئی پریشانی ہمیں مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمیشہ غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اپنے اعمال کو درست کریں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں، میں بارے دیگر اسی جگہ پہ آؤں گا کہ علامہ اقبال نے بات ختم کر دی۔ اقبال نے سارا دین نچوڑ کے ہمارے سامنے رکھ دیا، کہا کی محمد سے وفا تو نے تو، پھر کہیں کی محمد سے وفا تو نے تو تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد۔ اللہ میری زبان سے نکلے لفظ اگر کسی کی سمجھ آ گئے ہیں تو میرے لفظوں کو اے اللہ اثر دے کے ان کو دلوں میں اتار دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی راہیں عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ احباب انتہائی محبت سے، پیار سے، ادب سے اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ آج آخری نشست ہے، ادب سے حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں، اور سلام عقیدت ایسے ادب سے پیش کریں کہ حضور کی توجہ ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تو امتاں دا والے کل جہاں تیرے سوالی رحم کر سلطان آلے ویخ ساڑی خستہ حالی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے در پہ جانے عالم ہے کھڑے بچشم پرنا ہو قبول عاشقوں کا یہ سلام عاجزانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ پاک مسلسل 6 دن تک تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے تذکروں سے ہم نے اپنی زبانوں کو تر کیا، دلوں کو آباد کیا، اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ پاک تیری بارگاہ میں التجا ہے جتنے لوگ چل کر اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہوئے، ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ اٹھنے والے ہر قدم کو گلزار کر دے اللہ، لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دینا۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے اللہ،
جتنے لوگ اپنے دل میں جو جو دعائیں امنگیں آرزویں لیے آئے ہیں اے اللہ سب کی اپنی بارگاہ میں امنگیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جو اس امت کے بے روزگار ہیں اللہ انہیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک عطا فرما۔ اللہ اس امت کے مقروضوں کو بارے کرز سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادیں فرما بردار کر دے، جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یاب کر دے، اولادوں کو خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس خوبصورت تذکرے میرے حضور کے پروگرام کے انعقاد کے اندر میرے ادارۃ المصطفیٰ کے کارکنان جن کی شبانہ روز محنتوں سے اتنے لوگوں تک تیرے محبوب کا تذکرہ اور تیرے محبوب کی سیرت کے عنوان پہنچے، اللہ ان جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، اللہ ان کی محنت قبول فرما، اپنی جناب سے انہیں بہتر صلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے دامے در میں سخنے جس طرح بن پڑا اس پروگرام کی کامیابی میں حصہ لیا، منتظمین، متوسلین، متعلقین جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں تک کہ یہ جو میرج ہال والے انہوں نے بھی محبت فرمائی، اے اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ جو جو ہم مانگ سکتے ہیں مانگا، جو نہیں بھی مانگ سکے بہتر ہے ہمیں ضرور عطا فرمانا۔ مالک تو بند زبانوں کی بولیاں بھی جانتا ہے، تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، ہمارے لیے تیری بارگاہ میں جو کچھ بہتر ہے اے اللہ ہمیں ضرور عطا فرمانا۔ اے اللہ جو ہم نہیں بھی مانگ سکے عطا فرمانا۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کے پنجے میں ہیں انہیں نجات عطا کر دے، جو آزادی کا سویرا مانگتے ہیں اللہ انہیں آزادی کی لازوال دولت عطا فرما۔ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، بدبختوں کے نرغے سے اس وطن کی حفاظت کر لے۔ اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے پاکستان کے گلی کوچوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو امن کی بہاریں عطا فرما۔ جو لوگ اے اللہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں تیری بارگاہ میں التماس ہے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری معاشی، معاشرتی، مذہبی ہر قسم کی زندگی کو بہتری پہ گامزن کر دے۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما، عظمت رفتہ، عزت پرینہ عطا کر دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اللہ میری ملت کے نوجوانوں کی نظروں کو حیا دے دے، اللہ ہماری سوچیں پاک کر دے، ہماری زبانوں کو سچائی کا نور عطا فرما، ہمارے کردار کو ایمانداری عطا کر دے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے سینوں کا سوز عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے جذبے عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے اپنے پیارے محبوب الاسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہم جئیں بھی تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ بارے دیگر تیری بارگاہ میں دعا ہے جن نوجوانوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کے لیے اے اللہ دن رات کوشش کی انہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ میرے لفظوں سے کہیں بڑھ کر انہیں اپنی بارگاہ سے خیرات عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔